السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ آپ کو یاد ہوگا کافی سچویشن ٹینس تھی لاہور میں، کیونکہ کل پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم 24 گھنٹے دے رہے ہیں خان صاحب کو۔ زمان پارک میں پنجاب گورنمنٹ کے مطابق 30 سے 40 ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کو کمانڈر ریزیڈنس پہ اور دوسری آرمی انسٹالیشنز پہ تنصیبات پر حملے کیے تھے، اور بقول ان کے ہم نے جیو فینسنگ کی تھی، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ زمان پارک میں تھے۔ اس پہ عمران خان صاحب کا بھی ریاکشن آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل لائیں، سرچ وارنٹ لائیں، ہم آپ کو سرچ کروا دیتے ہیں، لیکن اس کو بہانہ نہ بنایا جائے۔ پھر میڈیا کو بھی بلا لیا، سارا سین چل رہا تھا، لیکن ایک ٹینشن تھی، خاص طور پہ جب سڑکیں بلاک ہو گئیں، روڈ بیریئرز لگ گئے، تو ایوری واز ایکسپیکٹنگ کہ آج کچھ ہوگا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اور اب شاید ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا سٹانس تھوڑا سا بدلا ہے، پنجاب گورنمنٹ کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے ہوں، لیکن وہ ابھی تک ایک سیریس ٹینشن اس پہ ہے۔ دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ نیب کورٹ کی طلبی بھی تھی عمران صاحب کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے، وہ تو وہاں نہیں گئے، لیکن انہوں نے تقریباً 5 پیجز کا اپنا ایک رسپانس بڑا کمپریہنسو انہوں نے دے دیا، اور جتنے ڈاکیومنٹس مانگے ہیں انہوں نے کہا میری پوزیشن میں تو ہے نہیں، اور جو ٹرسٹ سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس تھے وہ ہمارے ٹرسٹ کے جو انچارج ہیں انہوں نے آپ کو بھجوا دیے ہیں، تو وہ تو بھی ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ان دا مین ٹائم انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ کل آپ کو یاد ہے خان صاحب نے اپنا جو ایک ایڈریس کیا تھا عمران خان نے، اس میں انہوں نے کافی پھر سخت الفاظ یوز کیے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شاید اس ملک کے اتنے ٹکڑے اکٹھے نہ ہو سکیں، ہوش کریں، عقل کریں، ابھی بھی بات کرنے کا وقت ہے۔ آج 2 انٹرویوز دیے ہیں، ایک ڈوشے والے کو DW کو، اور پھر ایک الجزیرہ کو بھی انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ جو جرمن نشریاتی ادارے کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے وہی اپنے چارجز ریپیٹ کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکرٹ ایجنسی کے سینئر آفیسر میرے پہ اسیسینیشن کروانے کے ذمہ دار ہیں، اور ساری باتیں۔ الجزیرہ سے انٹرسٹنگ ان کا ایک دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے سے، جو ہمیں جو ابھی تک ابھی وہ چلا نہیں ہے، لیکن جو انوالو تھے لوگ وہ شیئر کر رہے تھے کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ، تو انہوں نے کہا اس پہ بھی تمام انہوں نے اپنے فیلیئرز کے بلیمز ڈال دیے ہیں آن جنرل باجوہ، اور ان کا کہ شاید میری غلطی تھی کہ ہم کرپشن ختم نہیں کر سکے، مگر وہ بھی جنرل باجوہ کی وجہ تھی۔ لیکن انٹرسٹنگ تھی کہ آج بھی انہوں نے ڈائلاگ کے اوپر سٹریس کیا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ دوسروں سے ڈائلاگ اب نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ایک کریشینڈو اور ایک ماحول بن گیا ہے، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو شہداء کے مونیومنٹس اور ان چیزوں پہ جو تباہی پھیری، اس کا بہت سٹرونگ ریاکشن انسٹیٹیوشن کا بھی ہے اور کافی پبلک سرکلز میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے PTI کے اندر۔ آج ملک امین اسلم صاحب جو پہلے کے کلائمیٹ کنٹرول کے منسٹر تھے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر ڈاکٹر امجد المعروف، ان کا پولٹری کا بھی بڑا کام ہوتا تھا، وہ بھی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن تھے، انہوں نے بھی آج کر لی۔ پھر ساؤتھ پنجاب جو بلاک تھا اس کے کچھ لوگ، فاروق حبیب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں PTI کے، انہوں نے کہا جی ان میں سے موسٹلی وہ ہیں جن کو ٹکٹس وغیرہ نہیں ملی تھی، تو اس لیے یہ ارریلیونٹ سے لوگ ہیں۔ خان صاحب نے البتہ اپنی وہ بات دہرائی آج پھر کہ 25 لوگ مارے گئے ہیں، تقریباً 700 لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، وہ مختلف ہسپتالوں میں ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کے اریسٹڈ ہیں۔ یہ ہے ایز وی اسپیک گراؤنڈ سچویشن، اور ہر طرف نظر یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی اٹیمپٹ بڑی کلیئر ہے کہ آرمی ٹرائلز جو ہیں، جو ملٹری کورٹس کے ہیں، اس پہ کنسنسس کیا جائے۔ تمام پروونشل گورنمنٹس KP، ادھر پنجاب، بلوچستان آلسو، وہاں پہ انہوں نے سب میں کنسنسس بلڈ اپ ہو گیا، اور یہ ہو رہا ہے، اور تمام آفیشیل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ بالکل سب نے اس کے حق میں ہے کہ یہ کریں۔ پیپلز پارٹی ابھی تک تھوڑا سا ایمبیولنٹ سٹانس رکھا ہوا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما آصف زرداری، ان کی اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ عسکری شخصیت سے ملاقات بھی ہوگی، اور شاید اس میں ان کو کنونس کیا جائے کہ آپ بھی اس کو پوری اپنی سپورٹ دیں۔ مین وائل جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس نے آج کہا ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اور ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ٹینشنز ابھی ختم نہیں ہوئی۔ قریباً پنجاب گورنمنٹ کے مطابق 300 خواتین کی لسٹ بنا لی گئی ہے، جن کے خلاف جب گرین سگنل ملے گا فرام ایکٹنگ CM اینڈ ادرس اور پرابلی پرائم منسٹر، تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کی تیاری ہے۔
اب اگر خواتین کے خلاف ایکشن ہوگا یہ بڑا یہ ایک ڈائسی چیز ہے جو کسی بھی طرف اس کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے. سو چل رہا ہے سارا جو ہے ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے, اور بزنس مین انفلوئنشل بزنس مین کا گروپ بیہائنڈ دا سینز وہ بھی جوڑ توڑ کروا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. وہ عسکری قیادت کے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں, سویلین لیڈرز کو بھی مل رہے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی مل رہے ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب وقت گزر گیا ہے بات چیت کا, اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ لیگل پوائنٹس پولیٹیکل سب پہ ہم بات کریں گے. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل. شہزاد اقبال از ود اس, سینئر جرنلسٹ. ہم شاہ خاور سے بھی بات کریں گے, اور فارمر جج اور پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں, اور اسی طرح ہم ایک دو اور دوستوں سے بھی بات کریں گے تاکہ پہلے احاطہ کر لیں. اور اس میں پہلے ایک ذرا پولیٹیکل چیز کر لوں, اس کے بعد لیگل میں ہم شروع کرتے ہیں. شہزاد کین یو ہیئر می؟ جی مالک صاحب بالکل, آئی کین ہیئر یو. تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بتائیں خان صاحب نے آج پھر وہی اسیسنیشن والی باتیں ریپیٹ کی ہیں, لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ تیسری بار ہے جب خان صاحب نے دوبارہ ڈائلاگ کی بات کی ہے. کل ان کی بات تھوڑی سی اور سخت تھی, انہوں نے کہا ابھی بھی وقت ہے, عقل کریں, بات کریں اور تاکہ حل کریں. اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ الیکشن کروا سکتے ہیں ان سے ہی میں اپیل ہے کہ وہ الیکشنز کروائیں اور ملک کو بچائیں. تو ایک ہی سانس میں خان صاحب یہ وارن بھی کر دیتے ہیں کہ نہ ہوا تو پھر تباہی ہوگی, اور اسی سانس میں کہتے ہیں بات بھی کریں. سو ڈو یو تھنک ابھی بات ہو سکتی ہے؟ مالک صاحب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دیر تو ہو گئی ہے ان سارے معاملات میں. ابھی جب یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا جو تیسرا راؤنڈ تھا اس سے پہلے عمران خان نے ایک بڑی ریجڈ پوزیشن لے لی تھی کہ حکومت 14 مئی تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کرے, اگلے 1-2 ماہ میں انتخابات کروائے تو پھر ہم مذاکرات کریں گے, ورنہ پھر ہم لچک نہیں دکھائیں گے. جبکہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 30 جون تک بھی وہ تیار تھے, یعنی کہ حکومت تیار تھی. انفارملی انہوں نے کہا تھا کہ 30 جون تک بجٹ کے بعد بجٹ پاس کروا کے ہم اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب کی وہ پوزیشن جو تھی, آج تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اتنی اسٹرانگ اتنی ریجڈ پوزیشن انہوں نے اس وقت کیوں لی تھی. اور اس وقت تو مالک صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ حکومت تو کہتے ہیں نا کہ فیس بھی اب مشکل ہے, مطلب دے آر ناٹ ایون اے فیس رائٹ ناؤ. تو ان سے تو معاملات نکل چکے ہیں. اب جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ حکومت کو بھی یعنی کہ ماننے پڑے, ان سے بالاتر فیصلے ہو رہے ہیں. جو ہمیشہ فیصلے کرتے ہیں وہی فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کے بس میں تو زیادہ کچھ رہا نہیں ہے کہ اب مذاکرات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. شہزاد یہ مجھے بتائیں جو سٹیٹمنٹس آئیں, پہلے سٹیٹمنٹ آئی فواد چودھری کی, انہوں نے کہا فوج سے پاکستان ہے, پاکستان سے ہم ہیں, تو بالکل تو ہونی چاہیے. ولید اقبال نے تو ملٹری کورٹس کو بھی سپورٹ کیا. آج علی ظفر جو ان کے پی ٹی آئی کے مین لائر ہیں, سینیٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ بالکل یہ لیگل ہے, ہو سکتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہونا نہیں چاہیے. علی زیدی کی انٹرسٹنگ تھی, وہ تو کمر دکھانے آئے ہاسپٹل میں اینڈ سڈنلی ہی واز الاؤڈ ٹو ڈو اے پریس کانفرنس. وہ بھی انٹرسٹنگ ہے, آپ کو پتا ہے کیسے ہو رہا ہے سب کچھ. پھر لوگ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں. بڑے لوگ تو بھی 2-3 ہی, 1-2 ہی ایمیننٹ پرومیننٹ لوگ تھے, باقی تو بھی بڑا جس کو کہتے ہیں اسمال کراکری تھی جس سے کوئی زیادہ شور تو نہیں ہوا. تو کیا یہ آپ کے خیال میں میسیجنگ کلیئرلی لیڈرشپ پہ جا رہی ہے کہ اب ریاست اور گورنمنٹ ایوری بڈی فل فلو میں اسٹرائک بیک ہو رہا ہے اور ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے ادھر یا ادھر؟ دیکھیں کلیئرلی ہو رہا ہے نا مالک صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو 9 مئی کو ہوا اور 10 مئی کو ہوا وہ قابل مذمت ہے, اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق. لیکن اس وقت جو ہے ہمیں ایک اوور یوز آف پاور یا ایکسیسو یوز آف پاور نظر آ رہا ہے. میرے خیال سے تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ کسی پارٹی کو توڑنا ہے یا کمزور کرنا ہے. جو 2017-18 میں ہم نے نون لیگ کے ساتھ دیکھا, 2012-13 میں کاف لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھا. اس وقت بھی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ الیکشن کے قریب عمران خان کو اگر مائنس کرنا ہے یا کمزور کرنا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہوگا کسی نہ کسی وقت, جب پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے, دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. میرے خیال سے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, تو وہ سارا پروسیس جو ہے آسان بھی کر دیا ہے اور فاسٹ پیس بھی کر دیا ہے. اچھا, ہم نے ماضی میں بھی جی آپ بات ختم کریں. ایک میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب جو ابھی پریشر بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, وہ ایک مس کیلکولیشن اس طریقے سے لگتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے تقریر کی, جنرل باجوہ کو بیک فٹ پہ ڈالا اور وہاں سے ان کو ایک ڈیل مل گئی. اس وقت کے حالات بڑے مختلف تھے, جس کا میرے خیال سے اب تو کھل کے آپ کے پروگرام میں خواجہ آصف نے بتا دیا ہے
کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ تحریک انصاف کے لیے چینج ہوتی جا رہی تھی, اور خواجہ آصف صاحب نے جو بتایا نہیں, اور میاں صاحب وغیرہ ہمیشہ منورنگ روم بھی رکھتے ہیں. خان صاحب ذرا بالکل منورنگ روم نہیں رکھتے, بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. مجھے ایس این دھون صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. السلام علیکم. السلام علیکم مالک صاحب. دھون صاحب یہ بتائیں, آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپوز کیا ہے, مخالفت کی ہے ملٹری کورٹس کی. وہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے, سرکار کے اور دوسرے لوگوں کا, کہ لیگل پروسیس جو ہماری کورٹس ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں پولیٹیکل لائنز کے اوپر کہ وہاں پھر مقدمے چلیں گے نہیں چلیں گے, کوئی فیصلے نہیں ہوں گے, پھر بینچوں پہ اعتراض ہوگا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اب اس کی جلدی فیصلے ہوں, اور ہم ایوریج نکال رہے تھے کہ عام طور پہ جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹ کا وہ 27 سے 30 دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں ہونے چاہیے آرمی ٹرائلز کے نہیں ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں ہماری یہ ہمیشہ لیگل پوزیشن رہی ہے کہ جو پرٹیکولرلی میٹر ریلیٹنگ ٹو سیول پیپل ہیں ان کا ٹرائل بھی سیول کورٹس میں ہی ہونا چاہیے. اور یہ بالکل ہمارا پاکستان بار کونسل کا بھی یہی ویو ہے کہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں 1997 کا جو ایکٹ ہے اور اس کے بعد جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کی جورسڈکشن کو, اور اس میں یہ پرووائڈیڈ ہے کہ اتنے دنوں میں ہو جانا چاہیے. بات صرف لیکن وہ اتنے دنوں میں ہوتا نہیں ہے نا, جتنی بھی ہم نے پچھلے دنوں ڈائریکشنز دیکھی کورٹس کہتی نہیں, لیکن کیس نہیں ختم ہوا. مالک صاحب میرا خیال یہ ہے کیپنگ ان ویو دی سینسٹیویٹی آف دی اوفینس. بات اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے ہماری جو ٹیررزم کی کورٹس تھیں, اینٹی ٹیررزم کورٹس, ان میں وہ ہم مقدمے لے جاتے تھے جو اپنی ذاتی دشمنی کے بنیاد پہ, اور کورٹس نے اس میں بڑی ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا, اور الٹیمیٹلی لاسٹلی جو ججمنٹ آئی غلام حسین کیس, اس میں انہوں نے کہا کہ جس میں کوئی بھی معاملہ ملکی سالمیت کے حوالے سے ہو, ہماری ملکی املاک کے حوالے سے ہو, کوئی ایسا اینیمی کنٹری کے حوالے سے ہو, یا یہ ہے کہ کوئی وہ املاک جو ہماری سرکاری ہیں ان کو نقصان پہنچائے, تو اس کو آپ یہ جو کہتے ہیں 2 قتل ہو گئے, 10 قتل ہو گئے, ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ہو گئے, فلاں ہاتے میں ہو گئے, ان کو نکال دو. اس لیے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہیں اس میں وہ اب لوڈ نہیں ہے, اور اگر ان کو اسپیشلی آپ کرتے ہیں, باقی رہ گئی ڈیوائیڈڈ, وہ ڈویژن کی بات ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہماری. اچھا صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا ایک سیکنڈ. ہارون صاحب, یہ اس باری بڑا ایک سینسٹیو ایشو بن گیا ہے میرے نزدیک. ریزیڈنس جلنا, یہ اپنا پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلنا, سب کچھ بڑی سیریس باتیں ہیں, لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, اور مجھے ہوا ہے جب ہم نے دیکھا کہ شہداء کے مانیومنٹس کی توہین ہوئی. وہ کرنل شیر کا اسٹیچو توڑا ہے ایک آدمی, اور جناب اس کو جلایا توڑا ہے, جس کی انڈینز تعریفیں کرتے تھے کہ اس کی بہادری کی اور سب کچھ. میں آج دیکھ رہا تھا بڑے جذباتی کچھ بیانات چل رہے تھے کچھ والدین کے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں. اب یہ ایشوز ایسے ہیں کہ جن کو میرا خیال ہے مرہم رکھنا ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے, لیکن جس نے بھی کیا ہے اور کیوں کیا ہے, لیکن جس نے کیا سزا ہونی چاہیے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر دوسری ٹرائل کورٹس میں گیا تو یہ لمبا پڑ جانا کام, لیکن ملٹری کورٹ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہاں انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ پرانی سینگ ہے نا, ملٹری کورٹس آر ٹو جسٹس واٹ ملٹری بینڈز آر ٹو میوزک. کیا اس میں مس کیریج آف جسٹس کا خطرہ ہے اگر آرمی کورٹس میں ٹرائل ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. جو سوچ ہے لوکل پولیس کی کہ وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن میں خامیاں تو ظاہر ہوتی ہیں, اور ٹرائل میں ڈیلے ہوتا ہے, اور انصاف ذرا ملتا بھی ہے تو وہ دیر سے ملتا ہے. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں, اس سے بڑی دہشت گردی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے شہداء کے اسٹیچو جو تھے وہ انہوں نے جن کا انڈیا نے, جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ یہ جو آپ کا جوان شہید ہوا ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے ٹو بی آنرڈ ود دی ہائیسٹ آرڈر. صحیح بات ہے.
تو اسے شہادت کا رتبہ دیا جائے اور نشان حیدر دیا جائے، تو اسے دیا گیا. اور اس طرح کئی مثالیں ہیں، لوگوں کے گھر بچے نوجوان بچے اس ملک کی خاطر فوج کے ملٹری کورٹس میں نہ جائیں. اگر ملٹری کورٹ میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. ملٹری کورٹ میں تو دیکھیں اگر ایکٹ میں موجود ہے کہ ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے اور کن اوفینسز کا کر سکتی ہے، تو پھر تو میرا خیال میں وہ ایک قانون ہے. لیکن اگر ملٹری کورٹ جو پہلے ٹرائل کرتی رہی ہیں ان کی اپیلیں بھی سپریم کورٹ میں آتی نہیں ہیں. لیکن جس طرح یہ ملٹری انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا گیا، آگ لگائی گئی، اس میں تو بار کاؤنسل کا کیا سٹانس ہے اس میں؟ ہمارا سٹانس ویسے بیسیکلی یہی ہے کہ سول کورٹس میں اور جو روٹین کی کورٹس ہیں آپ کہتے ہیں ترجیح آپ دیتے ہیں کہ سول کورٹس ترجیح دیتے ہیں، لیکن آپ اس کی لیگیلٹی مانتے ہیں کہ یہاں ہو سکتا ہے؟ جی اس میں چونکہ ان کے اگر آرمی ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے تو وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، آرمی ایکٹ میں تو ہے میرے سامنے، وہ اگر ہے تو وہ ایکٹ اس میں اگر ہے اگر آپ آرمی کی تنصیبات پہ، اس میں تو خیر سویلین گورنمنٹ تنصیبات بھی شامل ہے، لیکن اگر آرمی کی تنصیبات پہ کریں تو یہ میرے خیال میں ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جا کے آرمی کے کور کمانڈر کے گھر پہ ہلا بولا گیا اور آگ لگائی گئی. اس میں تو ویسے بھی جو پنشمنٹ ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے اور کئی کیسز میں ڈیتھ پینلٹی ہے. اور اس لیے اگر ٹرائل دہشت گردی کورٹ میں ہو یا سول کورٹس میں ہو. خبر ایک تو یہ بتائیے، بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے پروسیجر جب اگر یہ آرمی ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے، تو کیا ہوگا اس کی انویسٹیگیشن؟ کیا اریسٹ پولیس کر کے فوجیوں کے حوالے کرے گی؟ اس کے بعد اس کی انکوائری وغیرہ جو ہونی انویسٹیگیشن وہ آرمی کے لوگ کریں گے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کی بیسس پہ صرف ٹرائل ان کی کورٹ میں ہوگا؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. فرض کریں اگر وہ افراد جس کو آرمی جو ہے وہ ٹرائی کرنا چاہتی ہے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے، اگر وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، مثلا ان کے خلاف کوئی FIR ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی، اور وہ جرم جو ہے وہ کنکرنٹ جورسڈکشن آرمی ایکٹ کی بھی ہے، تو وہ بالکل اس کی کسٹڈی اور اس کی انویسٹیگیشن اور ٹرائل کلیم کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا ممکن ہے. اور ایسی صورت میں پھر جو آرمی اگر ان کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کرنا چاہ رہی ہے تو پھر وہ اس کی کسٹڈی بھی خود لیں گے، اس کی انٹیروگیشن انویسٹیگیشن بھی خود کریں گے. اس میں پھر وہ جو ضابطۂ فوجداری کی جو پروویژنز ہیں وہ اٹریکٹ نہیں ہوتی. وہ جیسے کہ ایک سبجیکٹ آف انڈر دی آرمی ایکٹ، جیسے کوئی آرمی کا پرسنل ہے اس کو جس طرح انٹیروگیٹ، انویسٹیگیٹ اور ٹرائل کرتے ہیں، یہ پھر اس کو بھی بالکل اسی طرح کریں گے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ ویسے تو جو ڈیمانڈ آ رہی ہے بار کونسلز کی، سپریم کورٹ بار کی بھی، آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوتی کہ ان کو سویلین ہیرارکی میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت سزا دی جائے یا انویسٹیگیٹ کیا جائے. لیکن اس کا جیسے ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ ان کے اس میں اتنے ایک لوپ ہولز ہیں اور اس میں اتنا ایک جو ہے پروسیجر لیپسز ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ امکانات نہیں ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اور پھر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی یہ جو ڈیسائیڈ ہوا کہ جو اپروپریٹ کیسز ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کیا جائے گا، تو پھر اس میں پورا ان کو موقع بھی دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اب اس میں پہلے یہ تھا کہ کسی بھی ملزم کو جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ ہو رہا ہے اس کو وکیل کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کو خود وکیل آرمی کا آفیسر ہوتا تھا. لیکن اب یہ پروویژن موجود ہے کہ اس کو پرائیویٹ لائر اور وکیل کرنے کی بھی اجازت ہے. اس میں باقاعدہ سمری آف ایویڈنس ہوتی ہے، اسی طرح گواہیاں ہوتی ہیں، دستاویزی اور یہ ٹرائلز ان کیمرہ ہوں گے کہ یہ ان کا ایکسس ہوگا کہ ہم لوگ یا کوئی فیملیز یا جرنلسٹ جا کے دیکھ سکیں گے، کہ یہ کلوز ٹرائلز ہوں گے کہ اس کی کوریج یا کوئی ہم جا کے دیکھ نہیں پائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کلوز ٹرائلز ہیں. یہ اس میں دی آر ناٹ اوپن کورٹس نہیں ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی کسی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ پلیس پہ ہوتی ہے. نارملی یہ آرمی کی یونٹس میں یہ جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے جس کا پریزائڈنگ آفیسر کم از کم لیفٹیننٹ کرنل رینک کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 معاون ہوتے ہیں، اس میں ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے، ڈیفنس لائر ہوتا ہے. اور اس کی اپیل، اس کا اگر فیصلہ آپ کے خلاف جاتا ہے تو یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ اس کی جو اپنا ایک فورم آف اپیل ہے. اگر کورٹ مارشل اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو ان کی اپنی ہیرارکی کے اندر ایک کورٹ آف فرسٹ اپیل ہے، اور پھر فائنل کورٹ آف اپیل جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس میں. لیکن
اس کے بعد جو اگر کسی کو یعنی کہ اگر آپ کو آرمی ایکٹ میں سزا ہو جائے تو پھر آپ آرمی کے پروسیس میں ہی رہیں گے؟ آرمی کے پروسیس میں رہیں گے، لیکن ایک چیز میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہائی کورٹس کس صورت میں یا سپریم کورٹ اس میں جوڈیشل ریویو لے سکتی ہیں. اس میں ایک بریگیڈیئر ایف بی علیز کیس آیا تھا 1975 میں شاید. اس میں ہائی کورٹس نے یہ اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو افرم کیا تھا کہ اگر ایون آرمی ایکٹ کے تحت بھی یا ایئر فورس یا نیول ایکٹ کے تحت کسی کو ٹرائی کیا جاتا ہے اور اس میں ایک وہ وداؤٹ جورسڈکشن ہے اگر اس کا ٹرائل ہوا ہے، یا اس میں ان کو پورا صفائی کا یا جو آرمی یا ایئر فورس یا نیول لا میں جو پروسیجر ڈیفنس کا دیا گیا وہ ڈینائی ہوا ہے، یا اگر وہ کورم نان جڈس ہے تو اس کو جوڈیشل ریویو ہائی کورٹس کر سکتی ہے. لیکن وہ بڑے وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں عام طور پہ ہائی کورٹس اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. اچھا میرے ساتھ ہی رہیے گا. وہ ہمیں عابد زبیر صاحب نے بھی جوائن کیا تھا، لائن ڈراپ کر گئی. کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان سے بات ہو جائے. پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار شہزاد، مجھے ایک بات بتائیں. اس وقت تو کلیئر ہے کہ خان صاحب ورسز ہو گئے ہوئی اب ملٹری ٹاپ لیڈرشپ، جو کامن پرسیپشن بھی ہے، اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ جی میرا تو ان سے ہی جھگڑا ہے، ون مین، اس سے میرا لگ رہا ہے. اگر یہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوتی ہیں اور سارا 100% میرٹ پر سزائیں ہوتی ہیں، بالکل کوئی لیگل اس میں لوپ ہولز نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ہوں گی تو کیا پولیٹیکلی یہ کنونسنگ آرگومنٹ ہوگا؟ کیا گورنمنٹ یا ادارے آپ کے خیال میں عام پرسیپشن میں؟ اچھا ایک سیکنڈ، وہ ٹریول کر رہے ہیں. شہزاد I'll come back to you. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں. السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں، آپ لوگوں نے آج کہا اعتراض کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے ملٹری ٹرائلز وغیرہ، تو کیوں؟ یہ تو قانون کے مطابق ہے. علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس کی گنجائش ہے اور لیگلی دے آر کوشر ہیں یہ. جی نہیں، ہمارے حساب سے، میرے حساب سے گنجائش نہیں ہوتی ایک سویلین کی آرمی ایکٹ کے تحت، انلیس وہ جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ سیکشن 2D میں آتے ہیں. اس طرح سے وہ اس جو سیکشن 2D کے اسکوپ میں آئیں گے انہی کا صرف آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا. آپ یاد کیجیے کہ جب یہ پچھلی دفعہ ملٹری کورٹس بنے تھے تو ایک کسی ترمیم آئی تھی، وہ ایک ترمیم کے تحت وہ 2 سال کے لیے کورٹس بنے تھے، وہ چیلنج ہوئے تھے، اور کورٹ میں ہم بار ایسوسیشن نے بھی چیلنج کیا تھا کہ جی ٹیررزم جو بھی ٹرائلز ہیں وہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ہونے چاہیے، اینٹی ٹیررزم کورٹس وغیرہ ہیں. لیکن نیچرل کا ٹیررزم کا اتنا تھا چیلنج ہوا تھا، لیکن میجورٹی آف دا سپریم کورٹ کے ججوں نے اس لا کو، اس آئینی ترمیم کو اپ ہولڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غیر آئینی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ 2 سال کے لیے بنے، پھر 23ویں ترمیم میں اس کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی. تو آئینی ترمیم کے تحت وہ آپ کو یاد ہوگا ملٹری کورٹ بنے تھے، کیونکہ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ وغیرہ کی موجود ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے انلیس وہ اسکوپ میں آپ آئیں 2D کے جو سیکشن 2. نہیں میں پڑھ دیتا ہوں جو یہ آپ بات کر رہی ہیں. 2D کا 3A ہے جس میں وہ کہتا ہے 2D کا 3A ہے جس میں وہ کہتا ہے آرمی ایکٹ کہ جو لوگ ادروائز اس ایکٹ کے نیچے نہیں آتے لیکن اگر وہ اکیوزڈ ہوں ریز آرمز اور ویج وار اگینسٹ پاکستان اور اٹیک دی آرم فورسز آف پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اٹیک اینی سول اور ملٹری انسٹالیشنز ان پاکستان، اور باقی ساری آگے چیزیں چل رہی ہیں. تو سول ملٹری انسٹالیشنز میں تو حملے ہوئے ہیں نا؟ نہیں دیکھیں، جو آپ میرے خیال سے صحیح، پورا میرے سامنے قانون نہیں ہے لیکن آپ صحیح پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے وہ ٹیررزم آرگنائزیشن، وہ سیکٹ اور وہ اس کی بات کرتے ہیں ریلیجس اس کی. تو جہاں تک مجھے یاد ہے 2D کے جو سب کلوزز ہیں اس کے سر 2D کے اندر 1 2 3 ہے، پھر 3 کے آگے G تک سب ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ہے، وہ آپ بات کر رہے ہیں F کے اندر ہے ریلیجس مائنورٹیز، G کے اندر ٹیرر اور سیکیورٹی ہے. جو اس کا 3D3 کا A ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ کہتا ہے وہ لوگ جن پہ یہ الزام ہوگا. آپ پورا اس کا متن پڑھ دیجئے نا مجھے، تاکہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. persons not otherwise subject to this act who are accused of A3 یہ D3A ہے raise arms or wage war against Pakistan or attack the armed forces of Pakistan or law enforcement agencies or attack any civil or military installations in Pakistan.
یہ ہے جس میں اٹیکنگ ملٹری اینڈ سول انسٹالیشن ہیں. اگر اس طرح کا ہے تو پھر تو اس طرح سے ٹرائل ہوگا, لیکن ہمارا پھر بھی ڈیمانڈ یہ تو سر مجھے زبیری صاحب ایک بات بتائیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی نے اگر اس کو یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اور ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ متن پڑے بغیر ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی نے اس کی مخالفت کر دی. آپ نے ہمارا متن نہیں پڑھا. متن ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے, سویلین جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے, ہماری ڈیمانڈ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بھی ہیں اس میں بھی مقدمات پروسیجر لیپسز اور ان چیزوں میں لٹک جاتے ہیں, جو فیصلے 30 دن میں ہونے تھے ان کو 2 سال ہو گئے ہیں. ہمارا ڈیمانڈ جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کے, اور یہی ہماری ڈیمانڈ رہے گی. آپ کو فکر کیا ہے, آپ کو فکر کیا ہے, آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو, جو ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کا ٹرائل جو ہونا چاہیے وہ اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت ہونا چاہیے. وہاں ایک جج ہوتا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے یا ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں جو بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. زبیر صاحب آپ کو خطرہ کیا ہے, آپ کو خطرہ کیا ہے کہ اگر آرمی کورٹس ہوں گی کیا وہاں انصاف نہیں ہوگا؟ آپ کو خطرہ ہے بیکاز ابھی مجھے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا شاہ خاور نے کہ اب آپ سول نہیں, میرا سوال سن لیجئے. شاہ خاور صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ اب ماضی میں تو نہیں ہوتا تھا, اب آپ اپنا لائر بھی انگیج کر سکتے ہیں, سویلین لائر. تو اگر لائر آپ کا سویلین ہے تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ آئی ہوپ شاہ خاور صاحب نے آپ کو ہی بتایا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں ملٹری آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں جو پریزائڈ کرتے ہیں, ان کے سامنے ٹرائل ہوتا ہے کورٹ مارشل کا, اور اپیل کا بھی آپ نے دیکھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب آئینی ترمیم بھی ہوئی تھی اور اس کے تحت ملٹری کورٹس بنے تھے, ان کی ٹرائل اسی طرح ہوئے تھے, لیکن اس کے اندر جو رپورٹ نے کہا تھا کہ جوڈیشل ریویو پھر بھی کورٹس کے پاس ہوگا. تو دیکھیے نا کہ یہ تو آپ دیکھ لیجیے فل کورٹ کا فیصلہ تھا. آج کل تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ اگر یہ تو پھر بہتر ہے اگر سزا ہوتی ہے اور وہ سب ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے. نو خطرہ. ہمارا ویو ہے کہ جی جو سویلین جو لوگ ہوتے ہیں, جو ٹیررزم میں جو بھی انوالوڈ ہوتا ہے, اس کا ٹرائی جب اندر جوڈیشل سسٹم ایک ٹیررزم کے کورٹ ہے, اینٹی ٹیررزم. ٹھیک ہے, آپ پرنسپل آف تھنگ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یار آپ پرنسپل آف تھنگ کی بات کر رہے ہیں کہ پرنسپلی ہم اپوزڈ ہیں اس چیز کو. پرنسپل وی آر اپوزڈ ٹو دی ملٹری کورٹ سویلین سے ٹرائل. آپ جو بھی ہیں آپ اس کو کریں کرنل, اور جو ہمیں کیا آپ نے پورا ہمارا اسٹیٹمنٹ پڑھا, ہم نے بہت مذمت کی پرزور. ہم آپ کے آئین افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بھی ہمارے آپ پڑھیے اس کے اندر ہم نے لکھا ہے, اور ہمیں شہداء کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, ہم نے شہداء کے ساتھ اور افواج پاکستان کے. چلے زبیری صاحب بہت شکریہ, لیکن میرا خیال ہے بریک پہ لے, لیکن میرا خیال ہے اگر شہداء کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تو پھر ہمیں شاید اسی پروسیس کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے جو انشور کرے سوئفٹ اینڈ سپیڈی کنوکشنز ان لوگوں کی جنہوں نے یہ تماشا کیا ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ ہم شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم پروسیس وہ سپورٹ کریں جس کے اندر شہداء کو انصاف ملتے ہوئے 2 سال لگ جائیں, عدالتیں تاریخوں پہ تاریخیں ڈالیں, پروسیجر کریں, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پھر ہم شہداء کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوں گے اس پہ. لیکن اس پہ بات کریں گے, بڑا سینسٹیو ایشو ہے, بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ہارون صاحب یہ بتائیں, پھر میں باقی سے کوئکلی پوچھتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے, کوئکلی. جب میں بات سن رہا تھا شاہ خاور صاحب کی, بھون صاحب کی, مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ اگر آرمی ایکٹ میں ٹرائل ہوتا ہے, سزا ہوتی ہے, تو اپیل آپ کی الٹیمیٹلی چلی جائے گی, اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کس نیچر کی سزا ہے. اگر سزائے موت ہے تو آرمی چیف ہی ڈیسائیڈ کرے گا, دوسری سزائیں بھی اس طرح ہیں. یہ جو کیسز ہیں ان میں 3 سے لے کے عمر قید ہو سکتی ہے, لیکن سول کورٹ میں صرف تب جا سکتے ہیں کہ اگر مجھے سزا ہو گئی ہے اور میں جا کے اپیل کرتا ہوں کورٹ سے کہ جی مجھے سو موٹو میں سن لیں, میرے ساتھ زیادتی ہوگی, اور اگر کورٹ سو موٹو لے تو پھر میری اپیل جائے گی, ادروائز کوئی اپیل نہیں ہے اس کے خلاف. نہیں, اس میں ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن جو سپریم کورٹ کی ہے اس میں سو موٹو والی بات نہیں ہے. ان کی ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن ہے کہ جس میں اگر یہ گراؤنڈ لیا جاتا ہے جی کہ آرمی کے پاس جورسڈکشن نہیں تھی, ہمارے خلاف ایویڈنس انکریمنیٹنگ نہیں تھی. جورسڈکشن تو اب ہے, وہ تو سارے مانتے ہیں. نہیں, اگر آبجیکشن لیا جاتا ہے اور وہ ان ڈیٹیل, چونکہ اس میں سزا کا معاملہ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ نے ہر پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی ہے, ڈیتھ پینلٹی گارنٹیڈ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کی سوابدید ہے کہ وہ سنے آپ کو, نہ سپریم کورٹ ایز اے رائٹ نہیں میرا جا سکتی. نہیں, یہ رائٹ ہے, یہ رائٹ بھی ہے, اسی لیے لوگ جاتے ہیں. اور سپریم کورٹ انٹرٹین بھی اس لیے کرتی ہے کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹ کورٹ ہے. اس کے بعد
کوئی شہزاد جی شہزاد کوئکلی. جی مالک صاحب دیکھیں میرے خیال سے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہے. 2020 میں جب پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تھا, کلبھوشن یادو کا کیس تھا, تو پاکستان نے وہاں پہ یہی آرگیو کیا تھا کہ ہم نے کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر بعد میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپیل کا حق, ایک سیکنڈ شہزاد یہی الفاظ ہیں, اپیل کا حق ہم نے دیا کہ اس کا اپیل کا حق تھا. مجھے جو بھون صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ ڈسکریشنری لگ رہا ہے, اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ اف دا کورٹ ہمارے دیکھیں وہاں پہ تو سارا معاملہ یہی تھا نا. انڈیا کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ آرمی ایکٹ میں جب آپ ٹرائی کریں گے تو انصاف نہیں ہوگا, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, امپارشلٹی نہیں ہوگی. تو ہمارا یہ آرگیومنٹ تھا کہ جو فیصلہ وہاں پہ ہوتا ہے وہ آپ اس پہ اپیل کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن کلبھوشن یادو نے ریفیوز کر دیا تھا. پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جب دوبارہ کہا پاکستان کو کہ آپ ان کو اپیل کا حق دیں, پھر ہم نے ایک امینڈمنٹ کی تھی 2021 میں, اور اس کے تحت دوبارہ اس کو حق دیا گیا تھا کیونکہ ٹائم لیپس ہو چکا تھا, تو اس لیے دوبارہ حق دیا تھا کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کا ہمیشہ آرگیومنٹ یہ تھا کہ اس کو اپیل کا حق موجود ہے, اور اسی لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ٹرائل ہے جو ملٹری کورٹ میں کیا گیا ہے وہ امپارشل نہیں ہے. شاہ خاور صاحب ذرا آپ بھی اس میں پلیز جمپ ان, یہ کلیئر کریں کہ اگر سزا ہوتی ہے آرمی ٹرائل میں جو یہ تمام لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں سب کچھ, تو ان کی اپیل ہے یا نہیں ہے, کہ کورٹ کی مرضی ہے کہ اپیل کرنے کا حق ہے لیکن بائی لا سننے کی پابند ہے کورٹ کہ نہیں, یہ مجھے کلیئر کریں. دیکھیے ایز اے میٹر آف رائٹ اس کا اپیل نہیں ہے, نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں, اگر آرمی ایکٹ کے تحت ہو. صرف ایک بنیاد پہ جو میں نے عرض کیا کہ اگر وہ فیصلہ کورٹ مارشل کا وداؤٹ جیورسڈکشن ہے, جس میں جو آرمی ایکٹ کے تحت اس کو ڈیفینس کا جو سہولیات تھی وہ پرووائڈ نہیں کی گئی, اور اگر وہ کورم نان جوڈس ہے تو وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ وہ جوڈیشل ریویو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایز اے میٹر آف رائٹ جوڈیشل ریویو نہیں ہے. اب کلبھوشن یادو کی جو میں بات کرتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کی ایشورنس کے اوپر کہ انہوں نے بلکہ پشاور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا تھا کہ 21ویں ترمیم کے بعد اگر ایسی کوئی چیز موجود ہے اس میں کہ جس میں ریویو ہو سکتا ہے, اس امینڈمنٹ میں آیا ہوا تھا, تو اس میں سوری ایک بیچ میں کال آ رہی تھی, اس پہ گزارش یہ ہے کہ وہ صرف ایک ون ٹائم ریویو جو ہے اس کا لا پاس ہوا ہے کلبھوشن یادو کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے وہ پاکستان کو واپس کیا ہے پاکستان کی ایشورنس کے اوپر کہ اس پہ ایک رائٹ, تو وہ ایگزیمپشن تھی ون ٹائم, وہ پریسیڈنٹ نہیں تھا, وہ اس کو استعمال نہیں ہم کر سکتے. نہیں میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ انشور کرتے ہیں, بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان یہ انشور کرے کہ کلبھوشن یادو کو جوڈیشل ریویو کا ایک رائٹ دیا جائے, جس کے نتیجے میں پھر ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا, پھر اس کے بعد ابھی لا بھی ایک بن چکا ہے. لیکن وہ ہر ایک فیصلے کے لیے نہیں ہے, وہ صرف جو ہے وہ کلبھوشن یادو کی حد تک وہ ایک ون ٹائم جو ہے وہ ریویو ایز اے میٹر آف رائٹ دیا گیا ہے, جو ابھی بھی پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سو شہزاد now I think we are both very clear کہ یہ جو بات ہوئی تھی. کہ میرا سوال اب یہ ہے کہ اسی لیے پینک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں, لیڈرشپ کے رینکس میں, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اب اگر آرمی ٹرائل ایکٹ کے اندر ٹرائلز ہوئے تو سزائیں جو ہوں گی تو پھر وہ تو تلے جائیں گے, ظاہر ہے, سیدھی سی بات ہے. اور اگر کل کو کورٹ کے پاس کوئی جاتا بھی ہے اور یہ تب رولز اینڈ پروسیجرز بھی امینڈ ہو گئے ہوئے اور وہ رولز نئے بن گئے ہوئے کہ جی سو موٹو بھی ڈیسائیڈ کرے گی, 3 سینئر ترین ججز بیٹھ کے, اور بینچز بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے, تو اتنا آسان زندگی نہیں لگتی سب کے لیے. لیکن آپ کے خیال میں اگر آرمی ٹرائل کے تحت سزائیں ہوتی ہیں, کیا پولیٹیکلی اس کا ایڈوانٹیج ہوگا پی ٹی آئی کو, یا یہ نیل ان دا کافن ثابت ہوگا؟ مالک صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ درست سمت میں ہم نہیں جائیں گے, اور اس کا پرسیپشن اور پولیٹیکل فال آؤٹ کوئی خاص اچھا نہیں ہوگا. خاص طور پہ ایمنسٹی, ہیومن رائٹس جیسے ادارے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں عمران خان, ان ہر جگہ پہ یہ اس کو درست نہیں مانا جائے گا. اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے رینکس میں آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں. محسن داوڑ صاحب نے اس دن سپیچ کی کہ آج اگر یہ اس وقت اپلائی ہوگا تو کل کسی اور پہ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی زیادہ کنونس نظر نہیں آ رہی. اس وقت بھی رضا ربانی صاحب نے رو کے کہا تھا کہ لیکن جو دوسری عدالتوں کا سلو پروسیس ہے اس کو کیسے حل کریں گے پھر؟
دیکھیں یہ مالک صاحب سویلین عدالتیں ہوں, اینٹی ٹیررزم کورٹ ہو, وہاں پہ لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں, لیپسز بھی ہوتے ہیں, پروسیس بھی سلو ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائل ہوتا ہے وہاں پہ بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں نا, کہ انویسٹیگیشن بھی وہ کریں گے, سارا انٹروگیشن بھی ان کا ہوگا, فیصلہ بھی وہیں سے آئے گا. اور وہاں پہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے پروگرام میں کہی, وہ پبلک ٹرائل نہیں ہوتا. اس لیے ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے کہ کیا جو انویسٹیگیشن ہوئی, کیا جو فیصلہ آیا وہ امپارشل تھا, وہ انڈیپینڈنٹ تھا, اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے سب کے مفاد میں یہی بہتر ہے کہ کورٹس کو یہ کہا جائے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے بہت بڑا معاملہ ہوا ہے, بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. یہ دونوں لائرز سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پروسیس کی جائے. دونوں لائرز آپ کو یاد تھا نا, دیکھیں اس وقت تو سپریم کورٹ نے کہا تھا نا کہ جو نواز شریف صاحب کا ریفرنس ہے 6 مہینے میں آپ نمٹا کے دیں, تو آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ کو یہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ آپ معاملہ یار وہ تو 30 دن کی شہزاد, وہ تو 30 دن کا تو تھا بھی, بڑی باری ہوا. لیکن ایک کویسچن ہے میں دونوں لائر سے کوئکلی پوچھنا چاہتا ہوں, شاہ خاور صاحب آپ سے, پھر ہارون صاحب آپ سے. اگر یہ ٹرائلز اوپن کر دیں, آرمی ٹرائلز اوپن کر دیں کہ جو وٹنس کیے جا سکیں, تو کیا پھر یہ جو کلوک آف سیکریسی کا خوف ہے جو بھی شہزاد نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, شاہ خاور صاحب پھر اس کی کریڈیبلٹی بڑھ نہیں جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں کورٹ مارشل کے, وہ نیسیسریلی ایک ریسٹرکٹڈ ماحول میں ہوتے ہیں, بڑی ایک پروٹیکٹڈ جگہ پہ ہوتے ہیں. نارملی وہ آرمی کی یونٹس کے اندر جو ہے وہ تو ایک پریکٹس ہے نا. لیکن اگر ایک ٹرائل ہے جس کے پولیٹیکل ریپریکیشنز بہت سٹرونگ ہیں, تو وہ اپنے پروسیجرز وہ رکھیں, لیکن اس کو کیمرہ کے بجائے اوپن ٹرائل کر دیں تاکہ سب کے شک و شبہات بھی ختم ہو جائیں. وہ بہتر نہیں ہوگا؟ ان کا تو ایک اپنا پروسیجر ہے نا, وہ تو بہتر ضرور ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے ملٹری ٹرائل کرنا ہی ہے, آل رائٹ, وہ پھر ایسے ہارڈ کور جو ایکیوزڈ ہیں جن کے خلاف irrefutable ایویڈنس ہے, صرف ان کو وہاں پہ ٹرائل کریں. باقی جو ہے ان کو سویلین ہیرارکی میں کیا جائے جن کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ اوفینس اتنا زیادہ نہیں ہے. تو میں بالکل اس کو کہوں گا, لیکن چونکہ گریوٹی اتنی زیادہ ہے, کیوں ہم اس کو اگر اوپن کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھو وہ یہ تو ان کی جورسڈکشن ہے, یہ گورنمنٹ کی ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو آرمی سے یہ کہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن رکھیں, اور کوئی نہیں تو ویڈیو لنک کے تھرو کریں تاکہ پبلک دیکھے. لیکن یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, یا جنہوں نے اجازت دینی ہے ان کا ہے. اگر ہینیس کرائمز ہوئے ہیں تو وہ ہینیس کرائمز کی نیچر میں یہ بھی گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ٹیررزم کوڈ جو چل رہی ہیں ان کے حوالے کر دے, یا آرمی ایکٹ میں اگر پرووائڈڈ ہے تو وہ پھر یہ ٹرائی کریں. کوئکلی سزا لاسٹ 20 سیکنڈز. 2015 میں نواز شریف صاحب نے جب تقریر کی تھی, جب 21ویں امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی, تو اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ کے حوالے سے ہم قانون بنا رہے ہیں, ہر کسی کے لیے نہیں بنا رہے. تو اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ جو ہوا کیا وہ وائلنس تھا یا ایون ٹیررزم تھا, تو کیا وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے جنہوں نے یہ واقعہ کیا. بہت شکریہ تینوں میرے گیسٹ کا, چاروں کو, بلکہ سب نے میں بات کی, بہت شکریہ. میں ایک بات کہوں گا, بڑا ہی ایموشنل ایشو ہے. شہداء کی جو بے حرمتی ہوئی ہے, جو اٹیکس ہوئے ہیں, وہ سب کچھ بڑا ایموشنل ایشو ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایسا ایشو ہے جس کا سیاست پہ بہت گہرا اثر ہے. کوئی نہ کوئی بیلنسڈ اپروچ ہمیں رکھنی پڑے گی. اگر آرمی ٹرائلز یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ کوئک پرومپٹ جسٹس ہے, تو ہمیں کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا, سرکار کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, اور عسکری حکام کو بھی, کہ کلوک آف سیکریسی نہ لگے, تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ جی یہ تو بس بند کمرے میں جا کے فیصلے پہلے ہوئے تھے اور وہاں صرف سنا دیے گئے. کسی قسم کی اوپننس لانی پڑے گی, ورنہ اگر صحیح فیصلہ بھی ہوگا تو وہ ایکسپلائٹ ہوگا, اور غلط فیصلہ تو ہونا چاہیے ہی نہیں. خیر جو ہو, جو پاکستان کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.